السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی نشست میں زکوٰۃ کے حوالے سے احکام و مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا نظام ہے اور ارکان اسلام سے ایک عظیم رکن ہے زکوٰۃ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زکوٰۃ کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے فقیروں کا تعاون کیا جاتا ہے، اور اس کے سبب سے مولا کریم ہمیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ وہ فقیر کے ہاتھ میں جائے اس سے پہلے اللہ عز و جل شانہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیں گے، ہمارا مال محفوظ ہوگا، ہمارے مال میں برکتیں ہوں گی، ہمارا مال ہلاک ہونے سے بچے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی مال میں نقصان ہوتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے مال تجارت کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا مضبوط قلعے میں جکڑ دو، محفوظ کر لو۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے برکتیں بھی ہوں گی، مال میں اضافہ بھی ہوگا، اور ہمارا مال محفوظ بھی رہے گا، اور غریبوں کو نفع بھی حاصل ہوگا، فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے، مال کا وہ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس حصے کو کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دیا جائے۔ کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی 10 شرطیں، وہ 10 کے 10 پائی جائیں گی جب ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وہ 10 کیا ہے، اس کو غور سے سنو، سمجھو، اور زکوٰۃ کے سارے مسائل اسی سے متصل ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر یہ 10 کنڈیشن، شرائط زکوٰۃ آپ نے سمجھ لی تو آپ بات کو اچھے سے سمجھ سکو گے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں: پہلا مسلمان ہونا، دوسرا بالغ ہونا، تیسرا عاقل ہونا، چوتھا آزاد ہونا، پانچواں مالک نصاب ہونا، چھٹا پورے طور پر مالک ہونا، ساتواں نصاب کا دین سے، قرض سے ہٹ کر ہونا، آٹھواں نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، نواں مال نامی ہونا، 10واں مال پر سال گزرنا۔ یہ 10 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، یعنی اگر کوئی کافر، کوئی مشرک ابھی داخل اسلام ہوا تو اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ آپ اپنے زمانے کفر کی بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ آج وہ مسلمان ہوا ہے، آج سے اس کے مال پہ سال شروع ہوا ہے، تو 1 سال بعد ختم ہونے سے پہلے اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہوگا۔ اسی طرح سے بالغ ہونا، اگر کوئی نابالغ ہے، اس کے حصے میں کتنا بھی مال کیوں نہ ہو، اس کے اکاؤنٹ میں کتنا بھی سرمایہ کیوں نہ ہو، وہ نابالغ ہے، اس کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے پاگل کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہاں مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں، جبکہ جنون پورے سال کو گھیر لے، یعنی پورا سال وہ پاگل رہا ہے تو یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر سال کے اول آخر میں اچھا ہو جاتا ہے، چاہے بیچ سال میں اچھا نہ ہو، تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مرض ہے کہ سال کے اول آخر میں اس کا جنون ختم ہو جاتا ہے اور بیچ میں پاگل پن کی کیفیت باقی رہتی ہے، تو سال کا اول آخر دیکھا جائے گا اور زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ اور جنون اگر اصلی ہے، یعنی جنون ہی کی حالت میں بالغ ہوا، تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا۔ اور اگر جنون اصلی ہے، یعنی وہ بالغ ہوا تو پاگل پن کی کیفیت میں ہی بالغ ہوا ہے، تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا۔ 16ویں سال میں ہوش آیا، 17ویں سال میں، یا 16 سال 3 مہینے بعد ہوش آیا، وغیرہ وغیرہ۔
تو جب سے اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے اس دن تاریخ سے اس کے مال پہ سال شروع ہوگا۔ یوں ہی اگر جنون عارضی ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا ہے تو جنون عارضی ہے، مگر پورے سال کو گھیر لیا ہے، تو جب صحت یاب ہوگا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تیسری شرط ہے عاقل ہونا، چوتھی شرط آزاد ہونا۔ آج ہر مسلمان آزاد ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی کا غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، ہر مسلمان آزاد ہے۔ لیبر ہونا، مزدوری کرنا، نوکری کرنا، وہ غلام نہیں ہوتا، بلکہ آج نوکر کا رعب تو سیٹوں پر جو ہے طاری رہتا ہے، وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، جو اس کا ٹائم ہے اس میں آئے گا، اور جانے کے ٹائم 6 بجے کا ایوننگ ٹائم ہے، چھٹی کا تو اس میں چلا جائے گا۔ لیکن غلام وہ آقا کی مرضی کا وہ مالک ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مولا جو چاہے گا کھائے گا، جب بولے گا سوئے گا، جب اٹھائے گا اس کو اٹھنا ہوگا، تو اس لیے غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پانچواں مالک نصاب ہونا، بہت اہم شرط ہے، بہت اہم شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ تو اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر مال تجارت ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مال تجارت ہے، یعنی ایسا مال جو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو تو وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اگر کسی کے پاس سونا چاندی دونوں ہے لیکن نصاب کسی کا نہیں بنتا، یعنی سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا دونوں ہے، تو یہ دیکھا جائے گا دونوں ملا کر اگر چاندی کا نصاب بن جاتا ہے تو وہ مالک نصاب سمجھا جائے گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونا کسی کے پاس 1.5-2 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی بھی چاندی ہے، اگرچہ چاندی کی ایک نتنی کیوں نہ ہو، ناک میں پہننے والی نتنی کیوں نہ ہو، کان کی بالی یا انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، چاندی کی ہے، تو اب اس میں چاندی کا نصاب دیکھیں گے اور چاندی کا نصاب بن جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی قریب 25,000 روپے کے آس پاس آج کے ریٹ میں ہے۔ تو اتنا کیش اگر ہے تو بھی مالک نصاب ہے، وہ سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اتنا سونا چاندی ملا کر اتنا ہے تو بھی مالک نصاب ہے، یا اس کے پاس چاندی بالکل نہیں ہے، صرف سونا ہے 1.5-2 تولہ، تب یہ دیکھا جائے گا کہ کچھ مال تجارت ہے، وہ مال تجارت اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اس کو چاندی کے شمار میں مانا جائے گا، اور چاندی کا نصاب اب اس پر بنتا نظر آئے گا، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا مال تجارت بھی نہیں ہے تو 100-200 روپیے ہی صحیح ایسے ہوں جن پر سال گزرا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ شریعت کے نزدیک کیش اماؤنٹ جو ہے نقدی وہ سونا چاندی کے حکم میں ہے۔ کوئی جو جاب کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو ان کو ہر مہینے کی 30 تاریخ کو سیلری ملتی ہے، تو ہوتا یہ ہے مہینہ کمپلیٹ ہوتے ہوتے 1,500 روپیہ مزدور کے پاس، متوسط درجے کے لوگوں کے پاس، مڈل کلاس لوگوں کے پاس بھی رہ جاتا ہے، تو اس پر سال کمپلیٹ ہوا تو وہ نوٹ چاندی مانیں گے، اور 1.5-2 تولہ سونا بھی ہو، بلکہ 1 تولہ سونا بھی 40,000 روپیہ تولہ ہوگا، تو نصاب بن رہا ہے، اس بنیاد پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا، بہت سے لوگ مالک نصاب ہوتے ہیں اور ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور ان کو خیال نہیں ہوتا، اور وہ ماد اللہ زکوٰۃ لینے کے خواہش مند رہتے ہیں، متمنی رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک گھر میں جتنے مالک نصاب ہوں گے سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بھلے ابا حضور زندہ ہیں، والدہ محترمہ باحیات ہیں،
سب کا بزنس ایک ہے, جوائنٹ فیملی ہے, ایک ہی چولہا ہے, ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں, سب ایک ہے, لیکن سب کا اپنا بینک بیلنس تو ہے, سب کا اپنا سونا چاندی الگ الگ تو ہے. تو اس بنیاد پر جتنے مالک نصاب ہوں گے, بیٹے مالک نصاب ہیں, پانچ بیٹے ہیں, وہ سارے مالک نصاب ہیں. ماں کے پاس اتنا ہے, وہ بھی مالک نصاب ہیں. ایک کے بعد دیگرے والدین نے بیٹوں کی شادی کی, وہ جتنی بہویں آئیں وہ سب سونے چاندی سے آراستہ ہو کر آئی ہیں, لے کر آئی ہیں, تو وہ بھی مالک نصاب ہیں. تو سال گزرنے پر بیٹوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی, والدین پر بھی زکوٰۃ ہوگی, اور ان بہوؤں پر بھی زکوٰۃ ہوگی. تو یہ یاد رکھو, جتنے مالک نصاب ہوں گے سب پر زکوٰۃ ہوگی. بیٹا سمجھتا ہے ابھی تو ابا زندہ ہیں, وہ دے رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب اگر باپ اپنے مال سے اپنے بیٹوں کی زکوٰۃ دیتا ہے تو دے, لیکن ان کو بتانا ہوگا تاکہ ان کی نیت پائی جائے. اگر ایسے ہی دے دیے اور بیٹے کو نہیں بتایا, بہو کو نہیں بتایا, شوہر نے اپنے بیوی کے سونے چاندی کی زکوٰۃ دی, انہیں بتایا نہیں گیا, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہرحال اس پہ مسائل آپ آئندہ نشست میں سنیں گے. تو یہ یاد رکھیں, جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے سب پر زکوٰۃ ہوگی, سب کو زکوٰۃ دینی ہوگی. چھٹی شرط, پورے طور پر مالک ہونا, مال اس کے قبضے میں ہو تو زکوٰۃ ہوگی. مال اگر قبضے میں نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جیسے آپ نے اپنے زیورات, اپنا کوئی قیمتی سامان گروی رکھ دیا ہے. جیسے آپ کو 2 لاکھ روپیہ قرض لینا تھا, اب آج اس دور میں قرض کون دے, تو آپ نے 4 لاکھ کے زیورات سونے کی شکل میں اس کو آپ نے کسی مسلمان کے پاس گروی رکھ دیا, رہن رکھ دیا ہے. تو اب اس پر سال گزرا تو اس زیور کی زکوٰۃ نہ راہن پر ہوگی نہ مرتہن پر ہوگی. یعنی جس نے رکھا ہے, جس کا, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی, اور جس کے پاس رکھا ہے اس پر بھی اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. وجہ یہ کہ پورے طور پر جس کے پاس رکھا ہے وہ تو مالک ہے ہی نہیں, وہ تو امین ہے, اس کو تو اس کی حفاظت کرنا ہے. اور جب تک آپ 2 لاکھ روپیہ جو سامنے والے سے لیے ہو آپ ریٹرن نہیں دو گے تو مال آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو مثال کے طور پہ 2 سال بعد آپ نے لوٹائے تو وہ 2 سال کی اس 4 لاکھ کے زیورات پہ زکوٰۃ نہ رکھنے والے پر ہوگی نہ جس کے پاس رکھا گیا اس پر بھی نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ پورے طور پر آپ اس کے مالک نہیں ہو رہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اسی طرح کسی پر قرض ہے تو یاد رکھو جسے آپ نے قرض دیا ہے اس مال کے آپ ہی مالک ہیں. اب اگر وہ دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے. ہاں یہ ہے اس میں رخصت, آسانی کہ ادائیگی واجب نہیں ہوگی آپ پر. ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ مال دے گا. مثال کے طور پر آپ مالک نصاب ہیں, آپ نے 1 لاکھ روپیہ 6 مہینے کے لیے ایک شخص کو قرض دیا تھا. اب وہ 6 سال ہو گیا, آج دیتا ہوں, 1 کو دیتا ہوں, 10 کو دیتا ہوں, اس کی ڈیٹ آتی ہی نہیں, ہیلے بہانے اس کے چل رہے ہیں, ٹال مٹول کر رہا ہے وہ. تو بہرحال اس 1 لاکھ پر سال گزرا تو آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی, لیکن ادائیگی واجب نہیں ہوگی. ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ دے گا. مثال کے طور پر 5 سال بعد اس نے دیے تو 5 سال کی زکوٰۃ اس 1 لاکھ اماؤنٹ پر ایک ساتھ دینا آپ پر واجب ہو جائے گا. اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں, مفتی شریف العقمجدی علیہ رحمہ اپنے فتاوے میں فرماتے ہیں کہ بہتر اور مناسب یہی ہے اس رکی ہوئی رقم کی جو بطور قرض آپ نے کسی کو دی تھی اس کی زکوٰۃ ہر سال نکال دی جائے, ہر سال دے دیں آپ, یہی بہتر ہے. نہیں دیں گے تو گنہگار نہیں ہے, لیکن جب وہ لوٹائے گا تو سالہائے گزشتہ 4-5 سال بعد جب بھی لوٹایا تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ
ایک ساتھ دینا آپ پر واجب ہوگا۔ دوسرا یہ کہ قرض ایسے پر ہے کہ وہ انکار کرتا ہے کہ آپ نے مجھے دیا ہی نہیں، اور آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں ہے۔ ہوتا یہ کہ روابط اچھے رہتے ہیں، دوستانہ تعلقات رہتے ہیں، تو آدمی نہ گواہ رکھتا ہے نہ پیپر بناتا ہے، حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ تم یہ سب کرو، تحریر میں لاؤ اسے، تاکہ بعد میں کوئی فساد نہ ہو۔ کرنا چاہیے، لیکن لوگ کرتے نہیں اور بعد میں پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اب اس نے انکار کر دیا کہ آپ نے مجھے قرض دیا ہی نہیں ہے، مجھے بلیک میل کر رہے ہو، کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ اب آپ کے پاس پروف نہیں ہے۔ آپ نے 1,00,000 روپیہ دیا تھا اس کو، وہ دینے سے کیا، وہ تو قرض لینے سے انکار کرتا ہے کہ آپ نے مجھے دیا ہی نہیں، تو اس مال پر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر 5 سال بعد اس کو ہوش آیا، اس کو ہدایت ہوئی، جیسے حج وغیرہ کو جانے نکلا، اب اسے خیال آیا بھائی فلاں نے مجھے دیا تو ہے، میں نے انکار کر دیا ہے، پروف نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ کر نہیں رہا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس نے مجھے دیا ہے، تو اب وہ لے کر آیا 1,00,000 روپے، مجھے معاف کرو، میرے لیے دعا کرو، مجھے ہدایت ہوئی، یہ لیجیے آپ۔ تو 5 سال بعد اس نے لوٹائے تو اس 5 سال کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قرض ایسے پر ہے کہ وہ دینے تو بولتا ہے لیکن دیتا نہیں، ٹال مٹول کرتا ہے، تو بہرحال اس پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ اس اٹکی ہوئی رقم کی زکوٰۃ آپ دیں گے۔ ادائیگی واجب نہیں ہے، ادائیگی واجب دینے کے بعد ہوگی، لیکن بہتر و مستحب یہی ہے کہ ہر سال آپ اس رقم کی بھی زکوٰۃ دے دیا کریں۔ 7ویں شرط، نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، یعنی نصاب جب بنے گا تو قرض کے علاوہ ہوگا، قرض کو شامل کر کے نصاب نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 40,000 روپیے ہیں، لیکن وہ 20,000 کا مقروض ہے، تو اب 20,000 روپیہ دینے کے بعد بچتا ہے 20,000 روپیے، اور چاندی کا نصاب بھی نہیں بن رہا، وہ قریب 25,000 میں بنے گا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو نصاب کا قرض سے ہٹ کر ہونا۔ 8واں، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ جو چیز حاجت اصلیہ ہے اس کو شمار کر کے نصاب نہیں بنے گا، اس کے علاوہ ہوگا۔ گھر حاجت اصلیہ ہے، دکان حاجت اصلیہ ہے، مکان حاجت اصلیہ ہے، گھریلو سامان حاجت اصلیہ ہے، فریج، لائٹ، فین، کچن روم کے سامان، یہ سب حاجت اصلیہ ہیں۔ موبائل حاجت اصلیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کار کی اس کو حاجت ہے تو کار حاجت اصلیہ ہے، بائک کی ضرورت ہے تو بائک حاجت اصلیہ ہے۔ تو ان سب کو لے کر نصاب نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے تو وہ مالک نصاب ہوگا۔ اب یہ حاجت اصلیہ کی چیزیں چاہے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، موبائل فون اس کے پاس 1,00,000 روپے والا فون ہے، لیکن وہ حاجت اصلیہ ہے، اس بنیاد پر وہ مالک نصاب نہیں ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ اس کے پاس مال ہے جب تو مالک نصاب ہوگا، ورنہ 1,00,000 کے فون پر وہ مالک نصاب نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو چیز حاجت اصلیہ میں شامل ہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، اس بنیاد پر کوئی مالک نصاب نہیں ہوگا۔ جیسے پاور لوم حاجت اصلیہ ہے، دکان کی 4 دیواری حاجت اصلیہ ہے، یعنی جو انکم کے ذرائع ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے۔ کسی کا ٹرانسپورٹ ہے، اس کے 25 ٹرک چلتے ہیں، لیکن وہ 25 ٹرک کے ویلو اماؤنٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وجہ یہ کہ وہ آمدنی کا ذریعہ ہے، جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ مال ہونا چاہیے۔ پاور لوم سے جو کپڑا تیار ہوگا، جو پروڈکشن تیار ہوگا، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس فیکٹری کے آلات پر، اس کے پارٹس پر
زکات واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ ہے۔ تو حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کوئی مالک نصاب ہے، اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہو تو اس پر زکات واجب ہوگی۔ 9واں مال نامی ہونا، بہت اہم شرط ہے مال نامی ہونا، یعنی ایسا مال جس میں اضافے کی قدرت پائی جاتی ہے، جیسے سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی آپ تجارت کر رہے ہیں، بیچتے ہیں، اس میں پھر دھندا ہوتا ہے، پھر مال دوسرا آپ خریدتے ہیں، رولنگ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسا مال جس میں اضافے کی قدرت پائی جائے، سونا چاندی، کیش اماؤنٹ، وہ سب مال نامی ہے۔ اگر نوٹ آپ لگائیں گے دھندے میں تو آپ کا مال بڑھے گا، اضافے کی قدرت پائی جا رہی ہے۔ آپ نہیں لگا رہے تو ایسا نہیں کہ اس پر زکات نہیں ہوگی، اس میں اضافے کی قدرت پائی جاتی ہے۔ تو وہ مال پہ زکات ہوگی جو مال نامی ہوگا۔ مال تجارت مال نامی ہے۔ اب آپ نے ایک فلیٹ خریدا، خریدتے وقت آپ کی نیت تھی بیچنے کی، بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا تو وہ مال نامی ہے، اس پر آپ کو زکات دینی ہوگی۔ ایک فلیٹ آپ نے اور خریدا رکھنے کی نیت سے، تو اس کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے، رکھنے کی نیت سے خریدا ہے، اس کے اماؤنٹ پر، جیسے 10 لاکھ کا وہ فلیٹ ہے تو اس پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ بیچنے کی نیت سے خریدا تو زکات ہے۔ چلو آپ نے بیچنے کی نیت سے فلیٹ خریدا تھا، لیکن 3-4 مہینے بعد وہاں کا ماحول وغیرہ آپ کو آب و ہوا اچھی لگی، پاس پڑوس والے اچھے لگے، آپ نے اس کو رکھنے کی نیت کر لی تو اس پر سے زکات ساقط ہو جائے گی، زکات اٹھ جائے گی۔ اگرچہ بعد میں پھر بیچنے کی نیت کر لے پھر بھی زکات اس پر نہیں ہوگی، کیونکہ مال تجارت اس وقت ہوگا کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا اور اسی نیت پر قائم رہو تو وہ مال نامی کے حکم میں ہوگا۔ بارے شریعت میں اور دیگر کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس پر زکات ہوگی۔ لیکن نیت تبدیل ہو گئی، جیسے آپ نے کوئی فلیٹ رکھنے کی نیت سے خریدا، بعد میں کچھ پریشانی آئی، بیچنے کی نیت آپ کی ہو گئی، آپ پر زکات، اگرچہ بیچنے کی نیت آپ نے کر لی پھر بھی اس پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ زکات اس وقت واجب ہوگی، کوئی مال نامی اس وقت ہوگا کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے اسے خریدا ہو اور اسی نیت پر قائم رہے اور سال کمپلیٹ ہو تو زکات دینا واجب ہوگا۔ ایک فلیٹ آپ نے خریدا، اماؤنٹ آپ کے پاس تھا، وراثت کے مال وغیرہ تقسیم ہوئے تھے، پراپرٹی وغیرہ کا والدین نے حصہ تقسیم کیا، اب آپ نے اپنے بچوں کے لیے فیوچر پلاننگ کے تحت ایک فلیٹ آپ نے خرید لیا۔ اس بنگلے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، 10 سال جھانکنے نہیں جائیں گے آپ کا جو دوسرا مکان ہے، پہلا مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، وہ بہت وسیع ہے، لمبا چوڑا ہے وہ، لیکن 10 سال اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو رکھنے کی نیت سے خریدا ہے، وہ کئی لاکھ کا کیوں نہ ہو، 10 یا 50 لاکھ کا کیوں نہ ہو، رکھنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہے تو اس پر زکات کا حکم نہیں ہوگا، اس پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ زمین پر، اگر آپ نے زمین رکھنے کی نیت سے خریدی ہے تو وہ تاحد نگاہ کیوں نہ ہو، کئی ایکڑ پر مشتمل کیوں نہ ہو، آپ کی نیت رکھنے کی ہے تو وہ کروڑوں کی زمین پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ زکات اس وقت واجب ہوگی کہ آپ کی نیت بیچنے کی ہو، یعنی آپ نے خریدا ہی بیچنے کی نیت سے ہو۔ جیسے کچھ لوگ اسی کی تجارت کرتے ہیں، وہ زمین خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تو ان کا یہی بزنس ہے، تو اب وہ جو زمین اس نے خریدی ہے بیچنے کی نیت سے ہی خریدی ہے تو اب اس پر زکات، سال جب گزرے گا تو زکات اس پر واجب ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ زکات کے مسائل میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں، کسی کے پاس گناہوں کے آلات ہیں،
ایک بگ ٹی وی ہے 50,000 روپیے کا، 70,000 روپیے کا، تو لوگ حکم لگاتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ گناہوں کا ذریعہ ہے اور اس پر اتنا مال لگائے تو یہ دیکھا جائے گا وہ مال نامی ہے کیا، اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا، وہ ٹھیک ہے اس میں کتنا وہ اس کا مس یوز کرتا ہے وہ ایک الگ جو ہے مسئلہ ہے، لیکن زکوٰۃ کے باب میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مال نامی ہے کہ نہیں۔ جب مال نامی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک جوان کی شادی ہوئی، اس نے نکاح کے موقع پر شیروانی اور ڈریس وغیرہ میں ہزاروں روپیے لگائے، 50,000 کی شیروانی اس نے پہنی، لاکھ کی پہنی۔ جب لوگ خرچ کرنے پر آتے ہیں اپنی ذات پر تو کیا کیا کرتے ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اب اس شیروانی کی جو کاریگری ہے اس میں جو اماؤنٹ لگا ہے اس بیس پر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سال گزرے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے 70,000 اس شیروانی میں لگائے اس کی بھی آپ زکوٰۃ دو۔ وجہ یہ کہ اس نے شوق میں اپنے پہننے کے لیے کیا ہے، وہ بیچنے کی نیت سے نہیں بنوایا تھا وہ کہ مال نامی اور اس کو زکوٰۃ دینی ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی مال پر زکوٰۃ ہوگی جو مال نامی ہوگا۔ اگر مال نامی کی شرط پائی نہیں جا رہی ہے تو بہرحال اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 10ویں شرط مال پہ سال گزرنا۔ جب مال پر سال مکمل ہوگا، سال کمپلیٹ ہوگا، جب ہی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سال مکمل نہیں ہوا ہے تو زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا۔ اب اس میں لوگوں کو بہت مغالطہ ہے، بڑی غلط فہمی ہے، وہ سال ختم ہونے سے نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ یہ جو فرمایا سال کا مکمل ہونا، تو ایک شخص مالک نصاب کس دن تاریخ میں ہوا، اول تو سرمایہ دار جو ہے اس کو یہ لکھ لینا چاہیے تاکہ اس کو یہ یاد رہے کہ میں مالک نصاب کس ماہ کی کتنی تاریخ کو کتنے بجے ہوا۔ فقہا نے یہ بھی فرمایا لکھ لے وہ، تاکہ وہ تاریخ اور وہ وقت آنے سے پہلے زکوٰۃ دے کر وہ فارغ ہو جائے، سبکدوش ہو جائے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ تو سال گزرنے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اول سال اور آخر سال، یعنی اسٹارٹنگ دیکھیں گے اور اینڈ دیکھیں گے۔ بیچ میں اگرچہ نصاب اس کا متاثر ہوا، ڈسٹرب ہوا، بیچ میں نصاب گھٹ گیا، تو بیچ کا نصاب کا گھٹنا مائنس ہونا وہ زکوٰۃ کے لیے مانے نہیں ہوگا، زکوٰۃ کو روکے گا نہیں۔ شروع سال میں آپ مالک نصاب ہیں اور آخر سال میں مالک نصاب ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو 10 رمضان المبارک کو کسی کے مال پہ سال کمپلیٹ ہوتا ہے، تو 10 رمضان کو مال پر سال شروع ہوا ہے، 10 رمضان کو اختتام ہوتا ہے۔ اب بیچ میں رجب وغیرہ میں، شعبان میں یا جمادی الاخرہ میں اس کا نصاب گھٹ گیا ہے، تو بیچ کا گھٹنا دیکھا نہیں جائے گا، شروع اور آخر دیکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک غلط فہمی اور لوگوں میں ہے کہ وہ ہر مال پر الگ الگ سال شمار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے، پرانے مال کا ختم نئے مال کا بھی ختم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی 52.5 تولہ چاندی کی بنیاد پر مالک نصاب ہے جو اس کی تجوری میں محفوظ ہے، اس پہ سال کمپلیٹ ہوگا تو ہر مال پہ سال کمپلیٹ مانا جائے گا۔ حتیٰ کہ مثلاً 10 رمضان المبارک کو صبح میں 10 بجے کسی کے مال پہ سال کمپلیٹ ہوتا ہے، 9:30 بجے، 9:45 بجے، 9:55 پر کچھ اور مال آ گیا، جیسے ابا حضور نے سارے بچوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا دیکھو میں چاہتا ہوں اپنے جیتے جی جس کا حق ہے اسے دے دوں، تو سب کے حصے انہوں نے تقسیم کر دیے۔ 9:55 پر آپ کو 2 لاکھ روپیے اور حاصل ہو گئے، تو اس 2 لاکھ پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا 5 منٹ پہلے آیا ہے، اس کا سال آپ الگ سے شروع نہیں کرو گے، پرانے مال کا ختم نئے مال کا بھی ختم مانا جائے گا۔ ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ سونا ہم نے خریدا، اس کو 3 مہینے ہوا ہے، اس کا سال الگ پکڑیں گے، چاندی کا سال الگ شمار کریں گے،
وہ دکان آپ نے ڈالی ہے، ابھی اس کو تو 1.5 مہینہ ہوا ہے، اس پہ کہاں سے زکوٰۃ ہوگی؟ سب پر زکوٰۃ ہوگی، وہ سب مال آپ ہی کا ہے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، پرانے مال کا ختم، نئے مال کا بھی ختم مانا جائے گا، اور سارے مال پر ایک ساتھ زکوٰۃ دینا یہ واجب ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں، سال ختم ہونے سے پہلے آپ فقیر کو دے دیں، ایسا نہیں کہ سال کمپلیٹ ہو گیا اب بانٹنا آپ شروع کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے اگر اس نیت سے نکال دیا ہے کہ فلاں سفیر آئیں گے، ان کو یہ دینا ہے، فلاں مستحق آنے والا ہے، اس کو دینا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے سال مکمل ہونے کے بعد اب بانٹنا شروع کر رہے ہیں تو اس میں تاخیر ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ سال مکمل ہو اس سے پہلے بانٹ کر آپ فری ہو جائیں، غریبوں کو دے دیں، مستحقین میں بانٹ دیں، اور فقراء کے ہاتھ میں آپ کا مال پہنچ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، زکوٰۃ واجب ہونے کی یہ 10 اہم شرطیں تھیں، یہ ساری کی ساری پائی جائیں گی جبھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ان میں سے کوئی شرط اگر نہیں پائی جاتی ہے تو بہرحال اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک باب ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ نشست میں، ملاقات میں ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔